نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ علامات قیامت کے تعلق سے ہمارا یہ ہفتہ واری پروگرام جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے میں ایک طویل حدیث پڑھی گئی تھی جس کے تمام حصوں پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ کچھ اجزاء آئے تھے اور کچھ باقی رہ گئے تھے، تو بقیہ ماندہ حصوں پر ہم آپ کے سامنے کلام کرتے ہیں، ترجمہ اور ساتھ ساتھ مختصر تشریح مراجعہ کرتے جائیے۔ چنانچہ آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وَحَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ، کہ انسان غیر اللہ کی قسم کھائے گا جبکہ اس سے قسم لی نہیں جائے گی۔ بات بات پر ماں کی قسم کھانا، اپنے باپ کی قسم کھاؤ، اپنے اولاد کی قسم کھانا، یہ سب جو ہے لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ لوگ بغیر قسم لیے، سامنے والا قسم کھانے کو کہہ بھی نہیں رہا ہے، اپنی جھوٹی بات پر یقین دلانے کے لیے جو ہے میں اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہوں، اپنے بچے کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے باپ کی قسم، اچھا یہاں تک کہتے ہیں میں اپنے مرحوم بھی کی قسم کھاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، اس سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اولاً تو غیر اللہ کی قسم کھانا ہی جائز نہیں ہے، اور پھر یہ کہ قسم کا مطالبہ نہ ہو، بغیر مطالبے کی کھانا، یہ دوہرا جرم ہے۔ وَشَهِدَ الْمُؤْمِنُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ، مومن گواہی دے گا جبکہ اس سے گواہی مانگی نہیں جائے گی۔ ان ٹکڑوں پہ کلام پیچھے بھی آ چکا ہے۔ وَسُلِّمَ لِلْمَعْرِفَةِ، جان پہچان کی بنیاد پہ سلام کیا جائے گا۔ سلام تو رشتہ اسلام کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ سامنے والے پر اگر مسلمان ہونے کی کوئی علامت ظاہر ہو، مثلا چہرے پہ داڑھی ہو، ٹوپی ہو، یا اگر یہ چیزیں نہ بھی اور کسی طرح بھی اس کو محسوس ہو جائے کہ یہ سامنے والا مسلمان ہے، تو فوراً سلام کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل یہ بیماری عام ہو گئی ہے کہ جب تک تعلقات نہیں ہوتے، سامنے سے کوئی کتنا بڑا بھی عالم دین اور دیندار گزر رہا ہو تو لوگ سلام کرنے سے کتراتے ہیں، نہیں کرتے ہیں سلام۔ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ دِينِ اللَّهِ، آگے آپ نے فرمایا دین کا علم حاصل کیا جائے گا لیکن دین مقصود نہیں ہوگا۔ تُفُقِّهَ لِغَيْرِ دِينِ اللَّهِ، دین کا علم پڑھایا جائے گا اللہ کے دین کے علاوہ کے لیے، یعنی دین مطلوب نہ ہو۔ اور آگے دوسرا ٹکڑا اسی سے جڑا ہوا ہے، وَطُلِبَتْ دُنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا کو طلب کیا جائے گا۔ یہ دونوں ٹکڑے ملتے جلتے ہیں۔ پہلے ٹکڑے کا تعلق خاص طور پر ان علماء سو سے ہے جو یا تو پیسوں کی خاطر پڑھتے پڑھاتے ہیں، یا پھر معاشرے میں اپنی ایک پہچان بنانے کے لیے کہ فلاں اتنے سالوں سے بخاری پڑھا رہا ہے اور فلاں اتنے سالوں سے صدر مفتی کے عہدے پر فائز ہے اور باضابطہ فتوے دینے کا کام کر رہا ہے، فلاں اس لیے کہ بھئی اپنے وقت کے مناظر متکلم اسلام کہلائیں، یہ چیزیں مقصود ہوں، اور عمومی طور پر پیسہ مقصود ہو۔ مقصد پیسہ، اچھی نوکری ملے گی، تنخواہ اچھی رہے گی، اس مقصد کے لیے جو ہے پڑھا رہے ہیں۔ پڑھنے کے زمانہ میں محنت اسی نیت سے کی ہو تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان دنیا کو مقصود بنا کر دین حاصل کرے، یا مدرسے میں اس نیت سے پڑھائے کہ پیسے ملیں گے۔ میرے استاد جو میرے شیخ بھی ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تنخواہ کی نیت کبھی مت کرنا، تنخواہ تو جھک مار کر تمہارے جیب میں آئے گی، کہاں جائے گی وہ، اس کو تو آنا ہے۔ ہمیشہ جو ہے اللہ کی رضا کی نیت کرو، پڑھنے میں بھی اور پڑھانے میں بھی، تنخواہ اللہ تعالیٰ خود بخود تمہارے جیب میں ڈلوا دیں گے۔ اب اس سے کیا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو گیا، دنیا بھی آ گئی، مگر ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم دنیا کی نیت کر لیتے ہیں اور یہ آخرت کا عمل تھا، اس کے ذریعے ہماری جنت بننی تھی، جنت سے محروم ہوئے، اور دنیا بھی کتنی ملی،
5,000 10,000 کیا ملتا ہے علماء کو مسجدوں میں یا مدرسوں میں؟ تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ حقیر دنیا پر اپنی جنت کو بیچ دیا۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ نشانی بھی پائی جائے گی کہ دنیا کو آخرت کے عمل سے حاصل کیا جائے گا اور دین کو پڑھایا جائے گا، جبکہ دین مقصود نہ ہوگا۔ عمل آخرت کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو یہی ہے جو آپ نے ابھی سنا۔ اسی طریقے سے بعض صوفیاء کرام، اب ان کے ساتھ کرام کا لفظ لگانا بھی غلط ہوگا، چونکہ ہم جن کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ نقلی صوفیاء ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے تصوف اور اپنی بزرگی کے آڑ میں دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کی بیعت کرنا، یعنی یوں کہیے لوگوں پیر صاحب ہیں، لوگوں کو مرید بنا رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ کتنا اچھا کام ہے، یہ آخرت کا عمل ہے، بہت بڑا کام ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ دنیا، کہ جب مالداروں کا طبقہ ہماری گرفت میں آ جائے گا اور یہ لوگ مرید ہو جائیں گے تو پھر ان سے ہدیہ تحفے وصول کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرات علماء دیوبند کا جو طبقہ ہے وہ اس طرح کی بیماریوں سے بہت دور رہتا ہے، لیکن بہرحال نفس سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر ایسے علماء کا اٹھنا بیٹھنا مالداروں میں زیادہ ہونے لگے تو گویا کہ خطرے کی گھنٹی اب بجنی شروع ہو گئی ہے، چوکنا ہو جانا چاہیے۔ ہمارے بعض بزرگوں کو بعض لوگوں نے اسی میں بدنام کیا نا، کہہ رہے ایک فلاں کی بات مت کرو، وہ تو بس مالداروں کے یہاں ہی جاتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، انہیں کے یہاں قیام رہتا ہے، غریبوں کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ بسا اوقات ہمارے اکابر کی مجبوری ہوتی ہے کہ بڑے لوگوں کے یہاں وہ قیام کرتے ہیں، چونکہ دوسری جگہ پہ وہ سہولتیں نہیں مل پاتی۔ لوگ ملنے آئیں گے تو ان کے پاس جب گھر ہی آپ ٹھہرائیں گے اپنے گھر میں، کہاں بٹھائیں گے آپ، کہاں رکھیں گے؟ یہ باتیں بنانے والے اکثر وہ غریب طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے ذرا سا مالداروں سے جلے ہوئے ہوتے ہیں، یا واقعی ان کو موقع نہیں مل پاتا ہے وہاں جا کر کچھ بات چیت کرنے کا، تو اس طرح کی باتیں بنا دیتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صرف اس بنیاد پہ بدظنی اختیار کرنا کہ فلاں مالدار کے ہی گھر میں کیوں رہتے ہیں، مالدار ہی ان کے مرید کیوں ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی مالداروں کی اصلاح اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کراتا ہے اور دین سے جوڑے رکھتا ہے انہی کے بہانے۔ میں اپنے ان اکابر کو بھی جانتا ہوں جن پر یہ الزام لگا، اور ذرا میرا بھی ذہن تھوڑا سا یہ ہو گیا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر اس گہرائی تک پہنچ کیوں نہیں رہے کہ ان پہ اتنا بڑا الزام آ رہا ہے کہ دنیا کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ بعد میں چل کر جب میرے بعض دوستوں نے ان کے جملے کو نقل کیا کہ حضرت نے بھری مجلس میں، جہاں مالداروں کی مجلس لگی تھی، اور وہاں حضرت نے جملہ کہا ہے کہ جب تک مالداروں کے سر پہ جوتے نہ پڑیں، مال کی محبت، مال کا غرور، بلکہ میں یہ کہا تھا غرور ان کے اندر جو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کا باہر نہیں آتا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، اس دن سے میرا ذہن صاف ہو گیا کہ اپنے کسی بھی بڑے کے بارے میں صرف اس بنیاد پر کہ کسی مالدار کے یہاں ٹھہرتے ہیں بدظن نہیں ہونا ہے۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ ایسے علماء جب ان کے مریدین کی تعداد بڑھنے لگے تو بالکل اپنے اوپر غور کریں، اور صرف یہ کہ مالدار حلقے میں ہوں اور انہی سے ملنا جلنا ہو، کتنا بھی نیت خالص ہو، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے بعض اکابر جو کلکتہ تشریف لاتے ہیں اور وہ کسی کے گھر میں رہنے کے بجائے کسی مسجد میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ جذبہ اور یہ نیک نیتی اور یقیناً یہ 100% اخلاص ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی انگلی اٹھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بزرگوں کے قریب رہنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نے فرمایا وَاتُّخِذَ الْمَغْنَمُ دُولًا، کہ مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھ لیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُولًا، مال فے اور مال غنیمت، یہ دو الفاظ آپ کے سامنے آئے۔ مال غنیمت تو آپ بھی جانتے ہیں کہ مجاہدین جو لڑ کر حاصل کرتے ہیں وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اب مال فے کسے کہتے ہیں؟ غیر مسلموں کی طرف سے جو جزیہ، ٹیکس وغیرہ جو چیزیں مسلمان حکومت کو حاصل ہوتی ہیں،
اور اسی طریقے سے بغیر جنگ و جدال کے، بغیر جہاد کے جو مال و دولت مسلمانوں کو مل جائے کافروں کی طرف سے، یہ سب مال فے ہے۔ لیکن حدیث پاک میں چاہے غنیمت کا لفظ ہو یا فے کا لفظ ہو، یہاں مراد وہ دولت ہے جو مسلمانوں کے بیت المال سے متعلق ہو، مسلمانوں کے فنڈ سے، جو دراصل غریبوں کا حق ہے۔ تو وہ مال جو غریبوں کا حق ہے، آپ اس کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، آپ صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، تو آپ کا وہ ذاتی مال کیسے ہو گیا؟ اور آج ایسے مال کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، یتیم خانہ میں آپ چلے جائیے، اس طریقے سے وہ سرکاری فنڈ، مطلب عمومی فنڈ جو غریبوں کے لیے جمع کیے جاتے ہیں، غریبوں کے نام پہ باضابطہ زکوٰۃ کو وصول کیا جاتا ہے، قربانی کے چمڑے وصول کیے جاتے ہیں، کہا بھئی فلاں جگہ پہ دینا ہے، یتیم خانہ میں دینا ہے، فلاں جگہ دینا ہے۔ لوگ یہ سمجھ کر دیتے ہیں غریبوں میں تقسیم ہوگا، لیکن رپورٹ جو آتی ہے اس کے خلاف ہوتی ہے۔ تقسیم کم درجے میں کیا گیا اور اپنے لیے اس کو زیادہ استعمال کیا گیا، اپنے کاروبار کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس طرح کے مال کو اپنے ذاتی مال سمجھ لیتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے میں مثال آگے نہیں دے رہا ہوں، ورنہ جب دینداری نہ ہو تو بعض مدرسے کے ذمہ داران بھی، جن کے پاس غریب طلبہ کے لیے چندے کے پیسے ہوتے ہیں، اگر وہ متقی نہ ہوں، دیندار نہ ہوں، تو وہ بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں اور مدرسے کے مال کا غلط انداز میں تصرف کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے جس کو چاہا قرضہ دے دیا، کاروبار میں لگا دیا، ابھی بعد میں مدرسے کو پیسے لوٹا دیا۔ بہرحال یہ چیزیں جس کی گنجائش نہیں ہے وہ اس مال کو استعمال کرتے ہیں۔